بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت اور ماروت ایسے کرداروں کے نام ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ کیا وہ دونوں فرشتے تھے یا جنات؟ اگر وہ فرشتے تھے تو کیا فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ پاک نے ہاروت ماروت کو اب تک بابل کے کنویں میں قید کر رکھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انہی تمام سوالات کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم اپنی جماعت میں سے 2 فرشتے چن لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کر لیا۔ پھر اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو بشرا خواہشات دے کر انسانی صورت میں زمین پر بھیج دیا۔ دونوں فرشتے شہر بابل پہنچے اور آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ بابل میں زہرہ نامی ایک حسین عورت رہتی تھی جس پر پورا شہر فریفتہ تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن جب ان دونوں فرشتوں نے زہرہ کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھے اور اس کے پاس جا پہنچے۔ زہرہ نے کہا، میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے، میں اس وقت تک تمہیں خود پر قابو نہیں دوں گی جب تک تم 3 شرطیں پوری نہ کرو۔ وہ شرطیں یہ تھیں، تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو، اور میرے شوہر کو قتل کر دو، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، وہ بہت عزت والا آدمی ہے۔ فرشتوں نے بت پرستی اور قتل کو بڑا گناہ سمجھا اور شراب پینے کو قبول کر لیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شراب پی وہ دونوں خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرہ نے اپنے بال کھولے اور ان کے قریب آ بیٹھی۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا۔ اسی دوران زہرہ کا شوہر آ گیا۔ فرشتوں نے اسے باندھ دیا، پھر بعد میں اسے قتل کر دیا اور بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر زہرہ نے فرشتوں سے ایسے اعمال سیکھ لیے جن کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ کو ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ جب فرشتوں نے بھی زہرہ کے پیچھے آسمان پر چڑھنا چاہا تو گناہوں کی وجہ سے وہ اعمال بھول گئے اور آسمان پر نہ جا سکے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ دونوں فرشتوں نے دنیا کا عذاب قبول کیا تو اللہ پاک نے انہیں بابل کے کنویں میں قید کر دیا، جہاں وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہاروت ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جسے سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور نفع نہیں دیتی تھی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس جادو کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ جان لیتے۔ اصل میں شہر بابل میں جب اللہ کے نبی کوئی معجزہ دکھاتے تو لوگ اسے جادو کہتے تھے اور نبیوں کو جادوگر کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے 2 مقرر فرشتوں کو زمین پر اتارا تاکہ وہ بابل کے لوگوں کو جادو سکھائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ جادو اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ البتہ اللہ نے ان فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ جو بھی جادو سیکھنے آئے پہلے اسے خبردار کریں کہ جادو کفر ہے، اور لوگ جادوگروں کی پیروی چھوڑ کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہاروت ماروت کے قصے کے بارے میں مشہور مفسرین کی کیا رائے ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تمام روایات بغیر سند کے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ہاروت ماروت کے قصے میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کی بنیاد اسرائیلی روایات پر ہے، لیکن اس بارے میں نبی کریم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اس لیے قرآن میں جتنا بیان ہوا ہے ہم بس اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علامہ قرطبی الجامع لحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہاروت ماروت کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات قرآن پاک میں بیان کی گئی فرشتوں کی صفات کے خلاف ہیں، اس لیے یہ گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔
زیادہ قریب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہ قصہ رسول اللہ سے نہیں سنا بلکہ کعب الاحبار سے سنا تھا، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی تھے، اور یہودی دور میں انہوں نے بہت سے قصے یہودیوں سے سنے تھے جنہیں وہ صحابہ اور تابعین کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، بلکہ سب فرشتے اس کے معزز بندے ہیں، اس کی اجازت سے پہلے بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا، جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔